السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ آج سے قرآن کی پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے پڑھنا چاہتے ہیں مگر مصروفیت کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے، اور ہمیں بھی تقاضے ہوتے ہیں، اور بہت سارے بچے بیچارے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب گھر پہ آ کر پڑھا دیجئے۔ تو ایسے میں اتنے سارے بچوں کو پڑھانا ایک ساتھ ممکن نہیں تھا، اور کافی ٹائم سے میری کوشش تھی کہ میں یوٹیوب کے اوپر اس کا پورا پروگرام شروع کروں انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بیسس پر۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بیسک سے بالکل شروعات سے نورانی قاعدے کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ورڈ بائی ورڈ اس کو سیکھیں گے، اور بہت آسان انداز کے اندر اس کو پڑھایا جائے گا۔ روزانہ کی بیسس پر یہ 10 منٹ کی کلاس ہوا کرے گی، صرف 10 منٹ تو بہت آسان ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے قرآن کے لیے۔ ہمارے بھائی بہنیں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو نہیں سیکھا ہے، قرآن کو نہیں پڑھا ہے، بہت سے لوگ اس کو پڑھنا مشکل سمجھتے ہیں، مطلب پڑھ پائیں گے ہم یا نہیں پڑھ پائیں گے، اس طریقے کے خیالات ان کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے آسان کتاب اللہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل فرمائی ہے، جو سب سے بابرکت اور سب سے بڑی کتاب ہے، اور اس کو پڑھنا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ اگر انسان روزانہ پڑھے، دیکھیں کوئی بھی کام تب وجود میں آتا ہے جب اس کو روزانہ کیا جائے، اور حدیث بھی ہے اس کے بارے میں کہ تھوڑا پڑھیں، اور مطلب اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو کام تھوڑا ہو اور روزانہ ہو وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں صاحب دل چاہا قرآن سیکھنے کا، ایک دن کے اندر انقلاب لا دوں اور پورا نورانی قاعدہ مکمل کر کے پہلا پارہ شروع کر دوں اور اگلے 2 مہینے میں قرآن میرا مکمل ہو جائے، نشرہ ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ روزانہ کی بیسس پر کلاس ہوگی، ناغہ ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ ایک آدھ دن کا اگر بیچ میں ناغہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، مگر روزانہ کے بیسس پر اس پہ ہم ویڈیو ڈالیں گے، اور 10 سے 15 منٹ کی یہ کلاس ہوگی، زیادہ نہیں۔ دیکھیں 10 منٹ تو آسان ہے بہت، سب لوگ کوشش کریں کہ 10 منٹ نکال کے اس کو کلاس کو لیں آپ لوگ، اور میں اس چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ہمارے ساتھ شروع کر کے اور آخر تک پڑھ لیا نورانی قاعدہ، اور پھر آگے ہم ساری ترتیب سے پورے 300 پارے کا انشاءاللہ تعالی پروسیس رکھیں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، آپ سب لوگ ایک اچھے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ روزانہ آپ 10 منٹ دیں اس کے اوپر، اور نیت کریں انشاءاللہ تعالی پورا سیکھیں گے ہم اس کو، کیونکہ جو کام انسان شروع کر دیتا ہے دنیا کے اندر اور نیت کر لیتا ہے، اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام کرا ہوا اٹھائیں گے۔ اگر کسی نے نیت کری کہ حافظہ کروں اور اگلے دن وہ مر گیا، اس نے انتقال ہو گیا، اس کا ایک آدھی کلاس اس نے اٹینڈ کی تھی اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حافظ اٹھائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں، اور ہمارے جو حفاظ ہیں، علماء اکرام ہیں، وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، تو لوگ کمنٹ کریں کہ حافظ صاحب کیسے پڑھا رہے ہیں۔ تو میں شروعات میں بیسک سے پڑھا رہا ہوں، اور اصل میں ہر انسان کو پڑھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اب یہ نوجوان نسل ایک دم ایڈوانس لیول کا اگر پڑھایا جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ تھوڑا بیسک سے شروع کریں تاکہ سب کی آسانی سمجھ میں آ جائے، پھر آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ساری باتیں کھولنا شروع کر دیں گے ہم۔ تو چلیے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں ہم۔ یہ ہے ہمارا نورانی قاعدہ۔ دیکھیں یہ ہے ہمارا پہلا سبق، جسے کہتے ہیں تختی نمبر 1، ٹھیک ہے۔ جیسے انگلش کے اندر اور تمام زبانوں کے اندر شروعات میں کچھ الفاظ دیے ہوتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں ABCD، اور ہندی میں بھی ہوتے ہیں کا کھا گا، اس طریقے سے۔ ایسے ہی عربی کے اندر الف سے لے کے یا تک ایک یہ تختی ہوتی ہے، اس کے اندر الفابیٹس ہوتے ہیں۔ تو جیسے انگلش میں کسی لیسن کو، کسی چیپٹر کو، مطلب لیسن کہتے ہیں، چیپٹر کہتے ہیں، ایسے ہی اس میں نورانی قاعدے کے اندر جو ہمارا یہ چیپٹر ہے اس کو تختی کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تختی نمبر 1 ہے، یہاں لکھا ہوا بھی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، تختی نمبر 1۔ تو اس کا کیا نام ہے، اس کے بارے میں ساری تفصیل جانیں گے پہلے۔ اس کو کہتے ہیں مفردات، ٹھیک ہے، یہ اس لیسن کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اوپر۔
کہ اس لیسن کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات کیوں کہتے ہیں، مفردات کسے کہتے ہیں، وہ میں بھی آپ کے سامنے بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو، ٹھیک ہے، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مطلب الگ الگ حرفوں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جیسے یہ باکس کے اندر، ہر باکس کے اندر ایک سنگل لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو سنگل لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ یہ الف ہے، یہ ایک سنگل لفظ ہے، ایک باکس میں لکھا ہوا ہے۔ با ہے، با سنگل لکھا ہوا ہے، تو یہ الف سے لے کے یا تک سب سنگل سنگل لکھے ہوئے ہیں، تو جو سنگل لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم مفردات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تفصیل ہے، یہ یاد کر لیں آپ تو اچھی بات ہے، آسانی ہوگی، نہیں یاد کریں تو بھی کام چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ایسا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سنگل حرف کوئی پوچھے گا تو وہ مفرد ہو جائے گا، ایک دو یا دو سے زیادہ اگر سنگل لفظ پوچھے گا تو وہ مفردات کہلائیں گے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے، با، تو یہ ایک مفرد لفظ ہو گیا۔ اب کسی نے پوچھا با اور تا، یہ دونوں لفظوں کے بارے میں، تو یہ دو مفردات ہو گئے۔ ایسی دو کے اندر جتنے بھی ایڈ کرتے چلے جائیں، ہم سا ایڈ کر دیں، تین ہو گئے تو تینوں مفردات، جیم ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ چاروں مفردات ہو گئے۔ اس میں جتنے بھی ایڈ کر دیں گے وہ مفردات کہلائیں گے سارے، اور سنگل کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ مفرد رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس لیسن کے بارے میں سب آپ کو معلومات ہو گئی، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے یہ۔ اچھا، یہ پہلا سبق ہے ہمارا، شروع کرتے ہیں اس کو ہم۔ سب سے پہلے یہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ اس میں الف کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے، بہت سے لوگ الف کو کھینچتے ہیں، مطلب الف کر دیا اس کو، یا تھوڑا بہت مطلب کھینچ ہی دیتے ہیں اس کو، تو اس کو جلدی ادا کرنا ہے، ہم پڑھنا ہے اس کو الف۔ اور آگے جو ہے اس کے وہ ہے با، تا، ثا، یہ چار لفظ ہیں ایک ہی لائن میں۔ اچھا، اس کی پہچان کریں، یہ تینوں لفظ ایک سے ہیں بالکل۔ اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اس میں نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، شکل وہی ہے اس کی بھی، تا کی بھی شکل سیم ہے، با کی طرح اس میں نقطے ہوتے ہیں دو، وہ ہوتے ہیں اوپر۔ ثا کی شکل بھی سیم ہے، بالکل سیم تا کی طرح، تو اس کے اوپر ہوتے ہیں تین نقطے۔ یہ اس طریقے سے اس کی پہچان کریں آپ، ٹھیک ہے۔ پھر ایسی نیچے آ جائیں، اس میں ایک ہی لائن میں تین لفظ ہیں، جیم، حا، خا۔ اچھا، اس میں کیا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی تینوں شکلیں ایک سی ہیں، اس میں بھی نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ جیم کے بیچ میں نیچے ہوتا ہے ایک نقطہ، بالکل بیچ میں، پیٹ میں کہلاتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے نقطہ اس کے۔ اور ہا جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے بالکل، اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ شکلیں تینوں کی ایک سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دال اور ذال، پھر یہاں سے یہ دو دو لفظ شروع ہو گئے، دال اور ذال دونوں ایک سے ہیں، ٹھیک۔ دال پہ نقطہ نہیں ہوتا، اور دال کے اوپر نقطہ رکھ دو تو وہ ذال بن جاتا ہے۔ یہ را ہے، زا، ایسی سین اور شین، ٹھیک ہے۔ سین پہ نقطے نہیں ہوتے، اور شین پہ تین نقطے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی را میں بتایا تھا میں نے بھی، وہ بتانا بھول گیا، را میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، زا میں نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی را کے اوپر اگر ہم نقطہ رکھ دیں گے تو یہ زا بن جائے گا، کیونکہ یہ دونوں طریقے سے یہ را بھی بن سکتا ہے، یہ زا بھی بن سکتا ہے، اور یہ والا زا جو ہے وہ زا بھی بن سکتا ہے، نقطہ ہٹا دیں گے تو یہ را رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ثا میں اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، شین میں بھی تین نقطے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اس میں فرق ہے شکل کا۔ یہ دیکھیں، شین کے اندر یہ اس طریقے سے بنا ہوتا ہے، اگر اس طریقے سے یہ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور یہ آگے سے گول ہے، تو یہ شین ہے تین نقطوں والا۔ اور ثا جو ہے جس میں تین نقطے ہوتے ہیں وہ با کی طرح ہوتا ہے، تو یہ سمپل پہچان ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سواد ہے، یہ زواد ہے، طوا، زوا، سواد میں نقطہ نہیں ہوتا، زواد میں ہوتا ہے، طوا میں نقطہ نہیں ہوتا، زوا میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی عین اور غین، عین پہ نقطہ نہیں ہوتا، غین پہ نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ جائیں فا، یہ فا، قاف، قاف پہ دو نقطے ہوتے ہیں، فا پہ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی فا کے اوپر ایک نقطہ ہم ادھر والا اور ایڈ کر دیں گے تو یہ قاف بن جائے گا، کیونکہ دونوں کی شروعات سیم طریقے سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ کہ تھوڑا گول کر دیا ہے انہوں نے، یہ لمبا ہے تھوڑا، تو یہی قاف بن سکتا ہے اور یہی فا بن سکتا ہے اگر اس پہ سے ایک نقطہ ہٹا دیں۔ یہ ہو گیا کاف۔ اچھا، یہ الگ ہے بالکل، کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ قاف کو بھی قاف پڑھتے ہیں اور کاف کو بھی قاف پڑھتے ہیں، تو یہ جو کاف ہے یہ کبوتر والا کاف ہے، کا، آ کا ڈنڈا، فا، کاف، وہ والا کاف ہے، یہ اس کو مکس نہیں کرنا ہے قاف کے اندر۔ اچھا، یہ لام آ گیا، ٹھیک، سمپل ہے یہ بھی بالکل۔ میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا،
ٹھیک ہو گیا. یہ بہت آسان ہے. یہ تختی ہو گئی پوری الف سے لے کے یا تک کی. تختی میں نے بتایا تھا آپ کو لیسن کو کہتے ہیں. جیسے لیسن نمبر 1 ہوتا ہے، چیپٹر نمبر 1 ہوتا ہے، ایسی تختی نمبر 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. الف سے لے کے یا تک کے لفظ کتنے ہوتے ہیں، اس کی گنتی ہوتی ہے 29. ان کو کہتے ہیں حروف تہجی. یہ بھی لکھ لیں، ایک نوٹ بک اپنے پاس لے لیں. جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ آپ لکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں. اس میں یہ ہے آسانی رہے گی آپ کو سمجھنے میں. نہیں لکھیں گے تو پھر آگے جا کے پریشانی ہوگی. تو اس کو لکھ لیں. یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں. الف سے لے کے یا تک یہ 29 ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور مسئلہ کہ یہ چھوٹی یا اور بڑی یا جو مشہور کر دیا ہے زمانے نے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. یا ایک ہی ہوتی ہے اس کے اندر. بس لکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اور اردو کے اندر چلتا ہے یہ چھوٹی یا بڑی یا، مگر اس کے اندر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بس یہ بات عام ہو گئی ہے بس اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. پھر آگے یہ نقطے بنے ہوئے ہیں کچھ. ان کو نقطوں کو آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں، نقطوں کی پہچان کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ لائن ہے. لائن یہ سمجھ لیں حرف ہے. ٹھیک ہے، یہ با سمجھ لیں اس کو. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے لائن. اس کے نیچے اگر ایک نقطہ رکھ دیں گے ہم، حرف کے نیچے کس کے نقطہ ہوتا ہے، وہ با کے نیچے ہوتا ہے. یہ پہچانیں ہم اس کو. حرف بنائیں لائن کو، پھر اس کے نیچے ایک نقطہ رکھ دیں. تو کون سے حرف کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، ایک وہ با کے نیچے ہوتا ہے. اس طریقے سے نقطے کی پہچان کریں. ایسے ہی پھر یہ ایک حرف سمجھ لیں اس کو، لائن کو. اس کے اوپر 2 نقطے ہیں. تو 2 نقطے کس کس کے اوپر ہو سکتے ہیں لفظ کے اوپر، یہ پہچان کریں. ایک تو تا کے اوپر ہوتے ہیں 2 نقطے، اور ایک ہوتے ہیں قاف کے اوپر 2 نقطے. یہ سا کے نقطے ہو سکتے ہیں اور شین کے نقطے ہو سکتے ہیں. ایسے یہ نقطہ کافی سارے لفظوں کا ہو سکتا ہے. اس کو شروعات کرتے ہیں ہم. اس کی شروعات ہوگی خا سے، کیونکہ جیم کا نقطہ تو یہی بنے گا، کیونکہ جیم کا نقطہ نیچے آتا ہے. تو یہ جیم کا نقطہ نہیں ہے، یہ خا کا نقطہ ہے، ذال کا ہے، اور زا کا نقطہ ہے، اور زواد کا نقطہ ہے، اور زوا کا نقطہ ہے، اور غین کا بھی ہو سکتا ہے. یہ فا کا بھی ہو سکتا ہے، اور کائے کا ہوگا، نون کا ہوگا. اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہوگا. باقی یہ جو ہیں 2، یہ صرف یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. بھائی اس کو تھوڑا پہچان کر لیں آپ. اچھا، اب چلتے ہیں آگے کی سبق کی طرف. یہ بھی آسان ہے. یہ جب آپ کا یہ یہاں تک ہو جائے تھوڑی پریکٹس، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نہیں دیکھنا اور اس کو بھی نہیں دیکھنا. پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے پڑھنا ہے بنا دیکھے پیچھے. تا، طوا، ثا، سین، شین، صاد، ح، ہ، خ، قاف، ذال، ذا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اگر اس کے اندر آپ کی غلطی نہیں آئے، یہ سب یاد کرنے کے بعد جب آپ اس کو پڑھیں بغیر دیکھے، اس میں اگر غلطی نہیں آ رہی ہے تو آپ کو مطلب پہچان ہو گئی ہے لفظوں کی. اگر اس کے اندر کہیں بھی پڑھنے میں غلطی آ رہی ہے، آپ کو زواد کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، یا الف کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، یا سواد کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، یا مطلب اس تینوں لائنوں میں کہیں بھی کوئی غلطی ہے، تو آپ کو پیچھے پریکٹس کی ضرورت ہے. ادھر لفظوں کی پہچان کی ضرورت ہے. کیونکہ جب اس کی پہچان ہو جائے گی آپ کو الف سے لے کے یا تک کی، تو ان کو کسی بھی ترتیب میں ہم لکھیں گے تو پڑھنے میں پریشانی نہیں ہوگی. جیسے کسی انسان کو اس کی پین کی پہچان ہو، اب اس سے کدری کو بھی کر کے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، تو وہ پین بتائے گا. اب میں آپ سے پوچھوں یہ یہاں پہ رکھ کے یہ کیا ہے، تو آپ کہو گے پین. یہاں پوچھوں تب بھی پین، یہاں پوچھوں تب بھی پین، یہاں پوچھوں تب بھی پین. اب یہ پین سے کیپ تو ہو نہیں جائے گی کہ نہیں بھائی یہ یہاں پوچھا تو پین تھا، یہاں پوچھا تو کیپ ہو گئی. تو ایسا نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے جب آپ کو لفظوں کی پہچان ہو جائے گی، جیسے کہ تا کی آپ کو پہچان ہو گئی، تو یہاں بھی یہ تائی پڑھیں گے آپ. طوا کی پہچان ہو گئی تو یہاں بھی طوا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. شین کی پہچان ہو گئی تو شین پڑھیں گے آپ. اس کو ایک دم دیکھتے ہی، چاہے کہیں بھی لکھا ہو، یہ پورے قرآن میں دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر لکھا ہوگا تو فوراً پہچان لیں گے اس کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل پہچان ہے کسی بھی چیز کی. اب کسی بھی لینگویج میں لے لیں آپ، انگلش میں دیکھ لیں، بی کو بی ہی پڑھے گا آدمی، اے کو اے پڑھے گا. اب کوئی بی کو اے تو پڑھ نہیں سکتا، نہ سی کو ڈی پڑھ سکتا ہے. اب کسی نے لکھا سی اے ٹی کیٹ، ڈاگ پڑھ دے اس کو، ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ پہچان ہے نا اس کو. اور انگلش کی تو ماشاء اللہ سے پی بھی ہوتی ہے ہم نے پہچان. تو اسی طریقے سے ہمیں اس کی پہچان بھی پینا ہے پوری طریقے سے. جلد بازی نہیں کرنا ہے کہ بس جلدی سے سبق آگے بڑھ جائے میرا، میں پہنچ جاؤں لداخ، ایسا کچھ نہیں. سکون سے اپنا سبق چلائیں، آرام سے پہچان کرتے ہوئے، ورنہ پھر آگے آپ کو ہی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں. تو شروعات سے آپ اس کو پکا لے کے چلیں، مضبوط لے کے چلیں سبق کو. آج ہمارا سبق رہے گا یہیں تک.
انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کل سے شروع کریں گے سبق، اس کے آگے کا سبق کل بتایا جائے گا آپ کو۔ ابھی فی الحال یہی سبق پہ آپ لوگ غور و فکر کریں اور توجہ سے یاد کریں اس کو کم نہ سمجھیں کہ صاحب پڑھا دیا حافظ صاحب نے اتنا سے اتنا، تو یہ تو سبھی کو آتا ہے۔ دیکھیں آتا تو سب کو ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں مطلب جن کی غلطیاں ہیں، اگر بیسک سے نہیں پڑھایا جائے گا تو پریشانی رہے گی ان کو۔ اگر آپ کو آتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو اور پکا کر لیں، کیونکہ قرآن کو تو ایسی چیز ہے، حدیث ہے اس کے بارے میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس سے بہتر کوئی شخص ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو ہم تو سب سے بہتر لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں قرآن کو۔ قرآن کا ایک حرف بھی سیکھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، تو اس لیے اس کو کم نہ سمجھیں۔ یہ ایک گرامر ہے ہمارے قرآن کی، اور باقی جتنی بھی لینگویج ہوتی ہیں اس میں بہت خطرناک گرامر ہوتی ہے، تو اس کی گرامر بہت اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، صرف ایک ہی نورانی قاعدہ ہے یہ، پھر سیدھا آپ کو ڈائریکٹ قرآن پہ شفٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ امید نہ ہاریں، حوصلہ اپنا کم نہ کریں، ریگولر بیسس پہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں گارنٹی لے رہا ہوں آپ قرآن پڑھنا ایک دن باقاعدگی سے سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو ہماری آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تمام مسلمانوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ جو بھائی بہن ہمارے نہیں سیکھے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن سیکھنے والے بن جائیں، اور اپنے اس بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔